جب وہ 2019 آرڈر بیک ڈیٹ سے لے کر کے ڈور سے لے کر سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے پیش ہوئے تو یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، مجھے آگے بلا لیا گیا چیف جسٹس اور بینچ نے، کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے اپنا ثاقب نثار صاحب، اوپن کورٹ میں اٹارنی جنرل منصور صاحب کی طرف دیکھ کر انہوں نے کہا یہ آرڈیننس پہ چلنے والی گورنمنٹ یہ آئین میں ترمیم کرے گی۔ منسٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، آپ کے آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے۔ ہم تنازع کشمیر کا حصہ ہیں، ہم ریاست کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ آپ نے 12 سنا ہوگا، ایکس چیف منسٹر بولتے رہے ہم۔ اگر آپ کسی ایشو کو ایڈریس کرنا ہے تو آج آپ کے پروگرام میں میرے ساتھ آج کی گورنمنٹ کا کوئی منسٹر کو ہونا چاہیے تھا، جو وزیر کو ہونا چاہیے تھا، جو رسپانسبل ہے، تاکہ ہم وہ ڈیبیٹ کرتے، ان کا موقف سامنے آتا تو عوام کو پتہ چلتا۔ کیونکہ ہم نے جی بی گورنمنٹ کے جو ریلیونٹ ہیں منسٹر اللہ، ان کو ہم نے انوائٹ کیا تھا، شاید وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے۔ جنہوں نے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ پہلے میٹنگز کی تھی، اس میں بھی بار بار میرا اپنا ان کے ساتھ ایک کوشچن تھا، کیا آرٹیکل 1 میں ترمیم ہوگی؟ وہ بار بار کہتے ہیں ہاں آرٹیکل 1 میں ہوگی، آرٹیکل 1۔ آج یکدم وہ کیوں سلپ ہو گئے؟ اور اس میں پہلے ریزسٹ کیا گیا ہے سٹنگ چیف منسٹر صاحب کی طرف سے، اور یہ جو کشمیر افیئرس کا منسٹر ہے، انہوں نے پہلے ریزسٹ کیا اور بعد میں فوراً مان گئے۔ اب یو ٹرن تو اتنے ہو چکے ہیں نا کہ ہمیں اب تو شاید آپ کو گنتی میں رہتے ہوں، ہمیں تو گنتی میں بھی یاد نہیں رہتے۔ سابق چیف منسٹر ہمارے حفیظ الرحمان صاحب اور یہ قائد حزب اختلاف جو ہے امجد صاحب، یہ کیوں خاموش نہیں؟ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں خاموش نہیں، دیکھیں یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں ابھی پرپوزلز ہیں، پرپوز ڈاکومنٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی K2 پاکستان سے ہم ایک نئے پروگرام اور ایک نئے ایشو کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ ان دنوں گلگت بلتستان یا پورے پاکستان میں ایک عرصے سے گلگت بلتستان کے ساتھ صوبہ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ صوبہ کیسے بن رہا ہے، مختلف تجاویز آئی، ایک عرصے سے اس پہ ڈیبیٹ چلتی رہی، قومی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ۔ اس پہ اب لیٹسٹ جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم کا ایک خط جو اس نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لکھا، اس کی وجہ سے اس نے کوئی 2 ڈفرینٹ آپشنز انہوں نے اس کے اندر شامل کیے ہیں، جس میں واضح طور پہ جو ہے یہ لکھا گیا ہے کہ 74 سال بعد بھی گلگت بلتستان کے لوگ صوبے کے لیے چیختے رہے، لیکن اس میں آئین کے آرٹیکل 1 کے تحت جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آئین کے آرٹیکل 1 کے اندر گلگت بلتستان ٹیریٹری آف پاکستان ڈکلیئر نہیں ہوگا، بلکہ آئین کا 258 ایک نیا آرٹیکل جو ہے یہ متعارف کروائیں گے، جس کے تحت گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے چونکہ اس پورے سناریو کو بڑے کلوز سے دیکھنے والے آج ہمارے مہمان ہیں، جنہوں نے اس کو اسلام آباد لیول پہ، سپریم کورٹ لیول پہ 2019 کا جو آرڈر ہوا تھا سپریم کورٹ کا، اس میں بھی یہ رہے، اور پھر سرتاج عزیز کمیٹی جو تھی اس میں بھی بحیثیت وزیر قانون جو ہے، اور رمزیب ایڈوکیٹ صاحب جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے، انہوں نے اس کو تھورلی تمام چیزوں کو دیکھا ہوا ہے۔ تمام چیزیں اندر کی جو ہائی لیول کی میٹنگ اس وقت ہوتی رہی ہے اس حوالے سے، صوبے کے حوالے سے یا جو گلگت بلتستان میں اصلاحات کے حوالے سے، ان کو دیکھتے رہے۔ تو آج کے ہمارے مہمان ہیں اورنگزیب ایڈوکیٹ صاحب، سابق وزیر قانون ہے گلگت بلتستان کے، پارلیمانی امور کو بھی یہ دیکھتے رہے، سابق دور میں مسلم لیگ کی جو حکومت تھی۔ تو اورنگزیب صاحب، چونکہ آپ نے یہ تمام چیزیں دیکھیں، فاروق نسیم کا جو خط ہے یا ان کی جو تجاویز ہے، اس کے اندر ایک چیز واضح طور پہ لکھی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید اور علی امین گنڈاپور جو ہے وہ ہمارے وزیر امور کشمیر ہے، وہ پہلے آئین کے آرٹیکل 1 میں ترمیم کرنے کے لیے بضد تھے، لیکن وزارت خارجہ اور جو ایڈوائزر ہے آپ کے سیکیورٹی کے ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، ان کی اعتراض جو تھا اس پہ وہ مان گئے ہیں، وزیر اعلیٰ خالد خورشید بھی اور علی امین گنڈاپور بھی، کہ آئین کے آرٹیکل 1 میں ترمیم کیے بغیر گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں لیگل پوزیشن کیسے بنتی ہے؟ کیا یہ مطلب ہمارے گلگت بلتستان کے نیڈز کو پورا کر سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہ تمام چیزیں خود دیکھی ہے، ایک جگہ میں آپ گئے ہیں، ایک چیز کو آپ نے اسٹڈی کیا ہے، مطلب کیا یہ ہو رہا ہے؟ ایک روزانہ ایک نئی چینجنگ آ رہی ہے۔ شکریہ آپ کا ڈیلی K2 کا، آپ کے چینل پہ، اور یقیناً یہ جو ایشو ہے ہمارا عبوری آئینی سٹیٹس کے حوالے سے، یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو گلگت بلتستان کے اندر ہم سنتے رہے ہیں، اور ہمارے دور حکومت میں بھی۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری کو آپ کے ویورز کو جاننا ضروری ہوگا، پھر میں آپ کے اسپیسیفک کویسچن کے اوپر بھی آتا ہوں۔
یہ گلگت بلتستان آج جو آرڈر 2018 یا آرڈر 2019 جو صدارتی آرڈر جسے کہتے ہیں، ان کے ذریعے 2009 میں پہلی دفعہ گلگت بلتستان کا جو نام دیا گیا اور ایک انتظامی صوبہ آپ کو گورنر، وزیر اعلیٰ اور ایک کیبنٹ دی گئی، وہاں سے چلنے کے بعد 2015 میں ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ عوام کے جو درینہ مطالبے کے اوپر کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، آئین پاکستان کے اندر گلگت بلتستان کو شامل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو تمام جو آئینی ادارے ہیں جو پاکستان میں کام کرتے ہیں اس میں نمائندگی ہو، قومی اسمبلی سینیٹ میں نمائندگی ہو۔ تو اس درینہ مطالبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی، جس میں ہمارے سابق وزیر اعلیٰ اور ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ حافظ حفیظ الرحمان صاحب اس کے سیکرٹری تھے، اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل تھے، اور کوئی 2-3 سال کی ایک برین سٹارمنگ کے بعد جس میں نیشنل انٹرنیشنل ایشوز اس میں بڑے انوالو ہیں، اور آپ کا ایک سٹینس ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر آپ نے پاکستان نے جو رکھا ہوا ہے، اس تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک سلوشن، ایک وے آؤٹ بتایا گیا، لیکن انفارچونیٹلی ملکی حالات، سیاسی حالات کی وجہ سے وہ میچور نہیں ہو سکا وہ ڈاکومنٹ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری بار کونسل، ہماری ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز، جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا 99 کا جہاد ٹرسٹ کیس، اس کی امپلیمنٹیشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پہنچی، اور ساتھ ساتھ پیرالل یہ بھی چلتا رہا سپریم کورٹ میں۔ میں اس وقت بحیثیت صوبائی وزیر قانون ہم بھی پیش ہوتے رہے، ہمیں موقع ملا لارجر بینچ کے سامنے، اور یقین جانیں کہ یہ نہیں کہ اس کا کریڈٹ لینے کی بات ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس نے میں اور آپ کو، جو ہم جی بی اینس ہیں، ہمارے مستقبل کا اور ہمارے فیوچر کو جو ہے نا، اس نے ہمیں بتانا ہے، اس کا رخ تعین کرنا ہے، اس لیے اس کو ہم سیاست سے بالاتر ہو کے بات کرتے ہیں کہ کیا آئین اور قانون میں کوئی بھی حکومت ہو وفاق میں، چاہے ہماری تھی یا پی ٹی آئی کی ہے، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کیا وہ ہمیں وہ ہماری جو ول ہے یا ہماری جو خواہشات ہیں اس کے مطابق یہ چیزیں دے سکتی ہے؟ تو جب ہم سابقہ دور میں ہمارے سابق وزیر اعلیٰ صاحب جب ٹاک شو میں یا آپ ساتھیوں کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ اس میں بہت زیادہ قانونی اور آئینی پیچیدگیاں ہیں اور یہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا ہے، تو شاید جی بی کے اکثر سیاسی جماعتیں، جو میں کہوں گا ان کی غیر سنجیدگی ہے، وہ اس کو ہمارا ایک پرسنل ایشو سمجھ بیٹھے تھے، لیکن کیونکہ ہم اس پہ 3 سال کام کر چکے تھے، ہم یہ نوک پلک دیکھ چکے تھے، تو آرڈر 2019 اسی وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے پیش کیا۔ یہ کہانی جو آج فروغ نسیم تک پہنچی، میں تھوڑا اس کا ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو جب آرڈر 2019 پریزیڈنشل آرڈر سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا، اور سپریم کورٹ میں ہم نے ایز اے، جب سابق ہم صوبائی حکومت تھی ہماری، ہم نے ایک ریٹن ڈاکومنٹ دیا، گنڈاپور صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین بنے، وفاقی حکومت نے کمیٹی بنائی، اس میں ایز اے ممبر تھا صوبائی حکومت کا۔ ہم نے کیٹیگوریکلی اپنی جی بی اسمبلی کی سابقہ ریزولوشنز، قراردادیں وہ سامنے رکھی، اور ہم نے جی بی کے عوام کی بھرپور نمائندگی کرنے کی کوشش کی۔ آل پارٹیز کانفرنس ہمارے دور میں ہوئی، اس کا وہ جی بی کی ہسٹری کی سب سے بڑی اے پی سی تھی، جس کو آپ سب نے مانیٹر کیا، دیکھا ہے، وہ سب چیزیں ہم نے سامنے رکھ کر ہم نے یہی کہا کہ اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے، تو سرتاج عزیز کمیٹی کی امپلیمنٹیشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ وہ چیزیں اس وقت شاید یہ کہہ لیں کہ وہ ہماری بدنیتی سمجھ رہے تھے کہ ہم کوئی پولیٹیکل سٹنٹ کھیلنے جا رہے ہیں، ہمارا آگے الیکشنز آ رہے ہیں، لیکن ہم نے سنجیدگی سے، ہم نے مسلم لیگ نون نے کبھی بھی اس کے اوپر اپنا پولیٹیکل کارڈ کے طور پہ استعمال نہیں کیا، اور جب وہ 2019 آرڈر بیک ڈیٹ سے لے کر گئے، ڈور سے لے کر سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے پیش ہوئے، تو یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، مجھے آگے بلا لیا گیا چیف جسٹس اور بینچ نے، جی آپ صوبائی حکومت کیا کہتی؟ ہم نے کہا یہ آرڈر ہم سے شیئر ہی نہیں کیا گیا، جبکہ آپ کا ڈائریکٹیوز ہیں کہ اسٹیک ہولڈر سب سے بڑی صوبائی حکومت ہے، اس کو شیئر کیا جائے ڈاکومنٹ میں۔ تو مجھے پرمیشن دے دی گئی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، تو ہم نے جوڈیشل ریفارمز کی بات کی، ہم نے کہا جی ججز کی اپوائنٹمنٹس، جوڈیشل کمیشن کا جو ایک طریقہ کار وضع کیا گیا اس کی طرح دیا جائے۔ ہم نے یہ کہا کہ ہماری جو صوبائی حکومت کی ریزولوشنز ہیں وہ ہے عبوری آئینی صوبہ، عبوری آئینی صوبہ، اور عبوری آئینی صوبہ دینے کے لیے قانون اور آئین میں جہاں جہاں پر بھی ترامیم کی ضرورت ہے وہ دی جائے۔ تو یقین جانیے کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جو تھے اپنا ثاقب نثار صاحب، اوپن کورٹ میں اٹارنی جنرل منصور صاحب کی طرف دیکھ کر انہوں نے کہا یہ آرڈیننس پہ چلنے والی گورنمنٹ یہ آئین میں ترمیم کرے گی، منسٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، آپ کے آئین میں ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے، اور یہ گورننس، یہ تو گورنمنٹ ہی آرڈیننس پہ چلنے والی ہے۔
تو یہ بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی. بعد میں جی بی کے جب 2020-21 کے الیکشن 20 کے الیکشنز آئے, آپ نے دیکھا یہاں پر ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کر دیا جی ہم عبوری آئینی صوبہ بنانے کا میں اعلان کرتا ہوں. اب جب وہ اعلان ہوتا ہے اس کے بعد یہ فاروق نسیم صاحب کے جب آپ کا کویسچن کی طرف آتے ہیں, دیکھیں 257 آئین پاکستان ریاست جموں کشمیر کے حوالے کو ڈیفائن کرتا ہے, اور جو 2019 کا سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کا جو ججمنٹ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں جو ہمارا سٹانس تھا, جس کو ہم ایز اے گورنمنٹ سابقہ گورنمنٹ لے کے جا رہے تھے کہ ہم تنازع کشمیر کا حصہ ہیں, ہم ریاست کا حصہ نہیں ہیں. یہ آپ نے 12 سنا ہوگا, ایکس چیف منسٹر بولتے رہے, ہم بھی آپ ساتھیوں کے ذریعے بتاتے رہے, لیکن اس ججمنٹ میں آپ کو اس کا پارٹ اینڈ پارسل بتایا گیا. اور آرٹیکل 257 اس کو ڈیل کرتا ہے ریاست جموں کشمیر کو. اب جو اصل چیز سمجھنے والی ہے کہ آرٹیکل 1 جو ہے آئین پاکستان کا, وہ آپ کی ٹیریٹریز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ پاکستان کمپرائزز آف بلوچستان, خیبر پختونخوا اینڈ کے پی کے, اور یہ ہو گیا آپ کا سندھ اینڈ پنجاب. یہ تعریف ہے پاکستان کی, اور اس کے بعد فیڈرل اسلام آباد کا ذکر ہے یا قبائلی علاقوں کا ذکر آتا ہے. اب بات جو ڈیبیٹ اب کھلے گی, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بیک ڈور سے یہ چیزیں ہو نہیں سکتی تھیں. اب جب وہ چٹھی جس کا آپ نے ذکر کیا, سوشل میڈیا گلوبل ویلیج ہے, کسی نے آپ کو دیا, ادھر سے ہوتے ہوئے آپ کو ڈیبیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے. اب جب آپ اس چٹھی کو پڑھیں, میں ذاتی طور پہ, یہ میرا ذاتی رائے ہو سکتی ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ ایک عجیب سا مطلب ایک پھر کنفیوژن کریٹ کرنے کو, ایک بند گلی میں ہمیں لے جانے کی کوشش میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ آرٹیکل 1 میں ترمیم نہیں کرنا چاہتے, اور وہ ہمارے جو سٹنگ چیف منسٹر صاحب ہیں اور ساتھ آپ کے کشمیر افیئرس کے منسٹر ہیں, پہلے انہوں نے ریزسٹ کیا. وہ ریزسٹ اس لیے کیا کہ ایک ہمارے وکلا کی باہر کونسل کی, کیونکہ یہ لاء سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل کمیٹی بنی تھی. ان کا ایک ڈاکومنٹ تھا جو سرتاج عزیز کمیٹی رپورٹ کے ساتھ انیکسڈ ہے. انہوں نے بڑا اسٹڈی کر کے انڈین کانسٹیٹیوشن اسٹیٹس کو دیکھ کر ایک وے آؤٹ بتایا تھا. آپ ادھر پہلے ریزسٹ کرتے رہے, ہماری سٹنگ گورنمنٹ کشمیر افیئرز منسٹر کے جی آرٹیکل 1 میں ترمیم نہیں کی جائے. ریزسٹنس کے بعد فوراً انہوں نے اس پہ ایگری کر دیا. اب آپ کو لے کر جا رہے ہیں جو 258 کے اندر ایک انسرشن کی بات کی جا رہی ہے آرٹیکل میں, وہ صدارتی آرڈر کی بات کی جا رہی ہے کہ صدارتی حکم نامے کے ذریعے کہیں کسی ٹیریٹری میں جو صوبے کی تعریف میں نہ آتا ہو, یعنی صوبے کے کسی ایریا میں نہ آتا ہو, اس صورتحال میں وہاں امن و امان کا مسئلہ ہو, فرقہ واریت کا مسئلہ ہو, اس صورتحال میں صدارتی حکم کے ذریعے اس علاقے کا نظم و نسق جو ہے وہ صدارتی حکم نامے کے ذریعے تشریح کی جائے گی. کیا اس کو کے پی کے میں رکھنا ہے, اس کو بلوچستان میں رکھنا ہے, یا اس کو فیڈرل میں شامل کرنا ہے. تو یہ ایک صدارتی حکم نامے کی طرف چیزیں جا رہی ہیں 258 کی انسرشن سے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء یہ سمجھتا ہوں, تو جو ہماری خواہش تھی, جو ہماری جدوجہد تھی, جو ہمارے وکلا کی جدوجہد تھی, جو ہماری بار کونسل کی جدوجہد تھی, وہ تھی کہ آرٹیکل 1 جہاں پہ پاکستان کی تشریح کی گئی ہے, ایریاز کی, علاقوں کی, اسٹیٹ کی, ریاست کی, اس کے اندر اس اگر ڈاکومنٹ کو امپلیمنٹ کر دیا گیا تو ہم پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بن کے رہ جائیں گے. پھر اس سے کریکٹڈ چیزیں, سپریم کورٹ کی جورسڈکشن, اور ایک عجیب سا مطلب حیران ہوں کہ ایک میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی نیک نیتی ہو, اگر آپ کسی ایشو کو ایڈریس کرنا ہے, تو آج آپ کے پروگرام میں میرے ساتھ آج کی گورنمنٹ کا کوئی منسٹر کو ہونا چاہیے تھا, جو وزیر کو ہونا چاہیے تھا, جو رسپانسبل ہے, تاکہ ہم وہ ڈیبیٹ کرتے, ان کا موقف سامنے آتا تو عوام کو پتہ چلتا. اب یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں, ذاتی طور پہ میری جماعت بھی یہ سمجھتی ہے, جس پر ہم ابھی ڈیبیٹ کرنا شروع کریں گے آپ ساتھیوں کے ذریعے, اور انشاءاللہ ہم تمام پولیٹیکل اور ان پارٹیز کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں, کہ جب آپ نے آرٹیکل 1 میں ترمیم نہیں کرنی, آپ نے صدارتی آرڈر کے تحت ہی گلگت بلتستان کو آپ نے پاکستان کے آئین میں شامل کرنا ہے, تو اس صورتحال میں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان, آپ نے ایک اور راستہ بتایا اس چٹھی میں کہ جی پہلے آپ اس کو جی بی اسمبلی لے کر جائیں, وہاں پہ چیف منسٹر کو ٹاسک دیا گیا جی بی اسمبلی میں ڈیبیٹ کروائیں, وہاں سے ویٹ کروائیں اس ڈاکومنٹ کو. اچھا رمضان صاحب, ایشو یہ ہے کہ چونکہ ہم نے جی بی گورنمنٹ کے جو ریلیونٹ ہیں منسٹر لا, ان کو ہم نے انوائٹ کیا تھا, شاید وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے اس پروگرام میں, ان کے ساتھ بھی ہم ڈسکس کریں گے کسی موقع پہ. لیکن جو اب تک کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل 1 کو تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, مطلب دیکھیں جو خالد خورشید صاحب ہے چیف منسٹر, وہ خود جنہوں نے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ پہلے میٹنگز کی تھی, اس میں بھی بار بار میرا اپنا ان کے ساتھ ایک کوشچن تھا کیا آرٹیکل 1 میں ترمیم ہوگی, وہ بار بار کہتے ہیں ہاں آرٹیکل 1 میں ہوگی, آرٹیکل 1.
آج یکدم وہ کیوں سلپ ہو گئے؟ آرٹیکل 1 سے انکار کیوں ہے؟ دیکھیں میں شروع میں کیا بات کی آپ سے شگری صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سنجیدہ ایشو ہے کہ اس پر کسی بھی سیاسی جماعت کو جو اس پہ سیاست کھیلے گی وہ نقصان اٹھائے گی. جیسے آپ نے کہا کہ میری سٹنگ چیف منسٹر سے 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے، کسی صحافی کی ہوئی آرٹیکل 1 میں ترمیم کے حوالے سے. ہم شروع دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آرٹیکل 1 میں امینڈمنٹ کرنا یہ پہلے بھی سٹیک ہولڈرز کا اعتراض تھا، لیکن اس گورنمنٹ کے پاس ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ 5 اگست کو جو انڈیا نے اسپیشل سٹیٹس کو ریووک کر دیا. اب انہوں نے ریووک کرنے کے بعد کشمیر کا وہ جو ایک 50 60 70 سال کا سٹیٹس ہے اپنے آئین میں ترمیم کر کے کر دیا، بیکاز پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھی، انہوں نے ووٹ ہی شاید اس بات پہ لیا ہو، جنتا پارٹی جو بھی ہے وہاں پر. جب آپ نے جی بی کے عوام سے ووٹ اس بات پہ لیا ہے، باقی باتیں تو ثانوی ہیں، آپ نے تو ہر گلی محلے کو ضلع بنانے کا اعلان کیا، اس طرف میں نہیں جا رہا. جب آپ کے پرائم منسٹر نے الیکشن شیڈول آنے کے بعد 1 نومبر کو گلگت میں جو ہمارے آزادی کا دن ہے، کھڑے ہو کر گلگت بلتستان کے عوام کو نوید سنائی کہ ہم آپ کو پاکستان کے اندر یا آئین کے اندر شامل کر کے ہم آپ کو صوبہ بنا رہے ہیں. تو میں اس وقت بھی ہم یہی کہتے تھے کہ ہماری عوام جو ہے نا وہ لپک پڑی کہ بھائی چلو شاید یہ کر لیں گے، اور یہ ایک چیزیں سنجیدگی سے دیکھنے والی تھی. اب چیف منسٹر صاحب کا وہ ہم نے بھی آپ ہی طرح سوشل میڈیا پہ کہیں وہ چٹھی دیکھی ہے فاروق نسیم صاحب کی، اور اس میں پہلے ریزسٹ کیا گیا ہے سٹنگ چیف منسٹر صاحب کی طرف سے، اور یہ جو کشمیر افیئرس کا منسٹر ہے انہوں نے پہلے ریزسٹ کیا اور بعد میں فوراً مان گئے. اب یہ بات اس اسمبلی کے اندر جہاں آپ کے نمائندے بیٹھے اور یہ جو بار کاؤنسلز بار ایسوسیشنز بیٹھی ہیں، سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں، یہ بھی یو ٹرن تو نہیں ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں میں اب یو ٹرن تو اتنے ہو چکے ہیں نا کہ ہمیں اب تو شاید آپ کو گنتی میں رہتے ہوں تو ہمیں تو گنتی میں بھی یاد نہیں رہتے. وہ میں نے اس لیے تھوڑا سا ٹچ دیا تھا کہ وہ ضلع حلقہ 3 بھی ایک ڈسٹرکٹ بن رہا تھا، داریل تانگیر بن رہا تھا. خیر اس طرف تو عوام خود ان سے گریبان ان کا پکڑے گی. لیکن اب آرٹیکل 1 میں ترمیم نہیں ہو رہی ہے تو یہ ایک نئی ڈیبیٹ ہے، یہ ایک نئی ڈیبیٹ کھولے گی کہ اس صورت میں کیا سپریم کورٹ کی جورسڈکشن یہاں پر ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، کیا صدارتی حکم نامے کے ذریعے، کیا وکلا اس کو مانیں گے، کیا سٹیک ہولڈرز مانیں گے. دیکھیں ایک امیچورٹی کی انتہا دیکھیں کہ آپ نے گلگت بلتستان کی اسمبلی کے اندر تمام جماعتوں سے ایک ڈاکومنٹ بنوایا، جوائنٹ ریزولوشن کروایا، ریزولوشن کر کے پارلیمانی کمیٹی بنوائی، ان سے آپ نے ڈیمانڈز لی، وہ ڈیمانڈ لے کر آپ گئے تھے. تو یہ اب سٹنگ چیف منسٹر صاحب کا، یہاں کے گورنر صاحب کا اور یہاں کے گنڈاپور کے صاحب کا کام تھا کہ وہ وفاق میں جا کے اس کو فائٹ کریں کہ جی میری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جو عوام کے نمائندے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ہم نے جو برین سٹارمنگ کی تھی، ہم نے تمام چیزوں کو پڑھا تھا اور بڑے سنجیدگی سے دیکھا تھا. ہم نے کون سے جھوٹ نہیں بولا. آئین کے 36 آرٹیکلز کے اندر ترمیم کی بات تھی، ایک ڈاکومنٹ وہ بھی جی ایک ڈاکومنٹ شروع میں وہ آیا تھا جس میں آرٹیکل 1 کے اندر بھی کوئی ترمیم کا ذکر کیا گیا تھا. آرٹیکل 1 سے جا کے ڈیفرنٹ کوئی 36 آرٹیکلز کے اندر ترمیم کی، وہ ڈرافٹ تو کہیں غائب ہی ہو گیا. اور یہ یکدم بالکل ایک نئی جو سچویشن کریٹ ہوئی، اس پہ مسلم لیگ یا جو اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ہیں یا جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے، جیسے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ آپ اٹارنی جنرل کے تھرو جو ہے سپریم کورٹ میں بھی پیش کریں. اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور کہانی یہ کی گئی ہے کہ جناب آپ گلگت بلتستان اسمبلی کے علاوہ جو بھی جی بی میں جو پارلیمانی پارٹیز کے ساتھ ڈسکس کریں. مطلب یہ پھر مطلب یہ سلسلہ دیکھیں منظر بھائی گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ چیزیں ہیں نیک نیتی سے کرنے والی. اگر آپ نے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانا ہے تو یہ اس کی امنڈمنٹ کہاں ہونی ہے؟ سینٹ میں، قومی اسمبلی میں اس کا ڈومین بنتا ہے. جی بی اسمبلی نے تو اپنی آواز دے دی آپ کہ ہمیں عبوری آئینی صوبہ دو، جی ایک ریزولوشن کر دی، آپ یہاں سے ایک ڈاکومنٹ لے کر گئے، یہ سٹنگ اسمبلی سے ایک ڈاکومنٹ لے کر گئے. اب کام تھا وہاں کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ڈیبیٹ کو یہ اتنا کھولنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کا اٹارنی جنرل پاکستان سپریم کورٹ کے سامنے لے کر جائے گا، 7 رکنی بینچ بیٹھے گا، وہ اس بینچ بیٹھ کر اس مسودے کو دیکھے گا کیا یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. قانون کی تشریح تو آپ کی سپیریئر کورٹس نے کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو یہ کہہ رہے تھے بس 2 مہینے بعد آ رہا ہے، 1 مہینے بعد آ رہا ہے، اس کے بعد بھی کئی ڈاکومنٹ آئیں گے. میں آپ کو آن دا ریکارڈ فلور پر بتا رہا ہوں یہ ڈاکومنٹ حتمی نہیں ہوگا. اب دیکھیں اس میں ایک چیز رکھی ہے کہ جناب گلگت بلتستان کے ہائی کورٹ کہلائے گا، کیونکہ میں ایک وکیل بھی ہوں، ہائی کورٹ کہلائے گا، ججز کی تعداد 5 ہوگی. 30 سال جدوجہد کر کے میرے وکلا نے ہائی کورٹ کی تعداد کو 2018 میں ہم نے 7 کیا اور 2019 میں اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی 7 کیا.
آگے لے جانے کی بجائے اس کو پیچھے کی طرف لا رہے ہیں. 5 اور ایک ایسا آرگومنٹ اس میں دیا ہے کہ جی 1000 کیسز ہیں. 1000 ٹوٹل. یہ دیکھیں منظر صاحب, اگر ادھر 1000 کیسز ہیں تو سپریم اپیلیٹ کورٹ میں آج سے 3 سال پہلے جو تھے 600 کیس تھے, آج وہاں 4000 پینڈنگ ہیں. تو چیف کورٹ تو ہائی کورٹ تو آپ کے 10 اضلاع کے اندر, آپ کا بلتستان ریجن ہے, آپ کا دیامر ہے, وہاں رجسٹریاں بن گئی ہوئی ہیں, ججز وہاں تشریف لے جاتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ڈاکومنٹ بھی جیسے وہ 37 ترامیم پہلے آئی تھی نا, اب یہ کوئی 9 ترامیم پر آئے ہیں, تو یہ میرا خیال میں اب ایک ڈیبیٹ کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مزید کنفیوز کریں, جی بی کے وہاں مزید کنفیوز ہو, نمائندوں کا آپس میں جھگڑا ہو, سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہ آئیں اور وکلا تنظیمیں کسی اور طرف جائیں, اسٹیک ہولڈرز کسی اور طرف چلے جائیں. پرپوز جو ان کا ڈاکومنٹ ہے اس کے اندر سینٹ اور قومی اسمبلی کا ذکر ہے. 3 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہوں گی, ایک جو ہے وہ اسپیشل فیمیل کی سیٹ ہوگی, سینٹ کی 2 ہوں گی, ایک ٹیکنوکریٹ ایک فیمیل ہوگا. مطلب یہ کیا ہم مینیج کر جائیں گے کہ یار اتنے بڑا ڈسٹینس پہ, کہ گلگت ڈویژن اگر آپ دیکھیں تو 1000-2000 کلومیٹر کے اندر آپ نے ٹریول کرنا ہے, تو مطلب یہ دیکھیں منظر صاحب, اس میں ایسا ہی ہے, ہمارے دور میں بھی جب یہ چیزیں ڈیبیٹ کی گئی تھی نا, گزارش صرف اتنی سی ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر جو آپ کے پاکستان میں پروونسز یا نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہوتی ہیں اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا. ٹھیک ہے, اب گلگت بلتستان کو آپ پروونس نہیں بنا رہے, جب آپ آرٹیکل 1 میں نہیں لے کر جا رہے تو آپ ہمارے ساتھ اسپیشل ٹریٹ کریں. میں گزارش کرتا ہوں, اس کا ایک سجیشن ہے, اسپیشل ٹریٹ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ جناب جب ہم آپ کو آرٹیکل 1 میں شامل نہیں کر رہے تو پھر وہ فارمولے بھی بند لگاؤ جو صوبہ سندھ, بلوچستان یا کے پی کے ساتھ. جب آپ نے پروویژنل کا نام دی تو شرائط ہے نا جی. پروویژنل مینز عارضی طور پہ آپ چیزیں کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں عارضی طور پہ کریں تو ہمیں جب آپ عارضی طور پہ ہی ڈیل کریں, ہمیں اسپیشلی ٹریٹ کیا جائے. آپ نے صحیح فرمایا, گلگت بلتستان کا جو ایریا ہے, جو ڈائیورسٹی ہے, ریلیجیس ہے, لنگوسٹکس ہیں, ایریاز اتنا بڑا ایریا ہے گلگت بلتستان, اس کے اندر آپ گلگت ریجن کو مثال دے دیں, آپ پورا گلگت ریجن, ایک طرف چترال لگ رہا ہے ہمارے ساتھ کے پی کے, ایک طرف رشیا کی ریاستیں, ایک طرف چائنا لگتا ہے, اور سینٹر میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. 23,000 کلومیٹر 23,000 کلومیٹر پہ آپ مجھے بتائیں, ایک حلقہ بنتا ہے. ایک حلقے میں 23,000 کلومیٹر کے ایک حلقے میں کون سا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑے, اور پھر آپ ایک موقع دے رہے ہیں کس چیز کو, سیکٹیرین ایشو کے لیے. دیکھیں کیوں, یہاں پر کوئی بھی سیاسی جماعت جو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی آہستہ آہستہ ہماری پولیٹیکل میچورٹی آ رہی ہے, سیاسی جماعتوں کی طرف لوگ آ رہے ہیں, مینیفیسٹو پہ لوگ ووٹ دے رہے ہیں, نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ گلگت بلتستان کے ساتھ ایک اور مذاق کرنے جا رہے ہیں. آپ جب پروویژنل پروونس کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ہمیں اس حساب سے ٹریٹ کریں. اب ہمارے چیف منسٹر یہ جو اس ٹائم سٹنگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ جو آپ نے یہاں سے تمام صوبائی اسمبلی کی طاقت اپنے ساتھ لی, تمام پارٹی سے نہیں جی, نون لیگ بھی تھی, پیپلز پارٹی, MWM, تحریک اسلامی, جتنے بھی ہاؤس کے اندر بیٹھے تھے انہوں نے تحریری طور پہ دیا کہ ہمیں کم از کم 10 سیٹیں دی جائیں, سینٹ میں ہمیں بلوچستان کی طرح ٹریٹ کیا جائے. تو وہاں سے لے کر پھر وہی آئے 3, وہ بھی اسلام آباد ٹیریٹری کا ڈیفائن کیا گیا, اسی کو ڈسکس کرتا رہا ہے وہ فاروق نسیم صاحب کہ جی 3 دی جائیں, ٹیکنوکریٹ اس کو دی جائے. تو جب آپ پروویژنل ہیں تو میری آپ کے فلور سے, آپ کے کیمرہ کی مدد سے میری یہ بھی گزارش ہوگی, جب آپ عبوری ہی ہیں, آپ ڈکلیئرڈ نہیں ہیں, جب آپ عبوری صدارتی حکم نامے کے ذریعے ہی, فاروق نسیم صاحب کے ساتھ میں نے تھوڑا بہت کام کیا ہے کمیٹیز کے اندر, وہ ماشاءاللہ ان کو سمجھنا یا ان کو قابو کرنا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں. ہم تو ہر چیز تحریر میں رکھتے تھے, ہمارے میں کمیٹیوں میں رہا ہوں 2. سر اس تمام صورتحال پہ سابق چیف منسٹر ہمارے حفیظ الرحمان صاحب اور یہ قائد حزب اختلاف جو ہے امجد صاحب, یہ کیوں خاموش نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں خاموش نہیں, دیکھیں یہ ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں ابھی پرپوزلز ہیں, پرپوز ڈاکومنٹ ہے. اس پہ گزارش یہ ہے, اس میں آپ صحافی بھائیوں کا بڑا کردار ہے, بڑا رول ہوگا, جیسے آپ ہمیشہ سے ذمہ دارانہ صحافت آپ کرتے رہے ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ سے K2 جو ہے, تو میری یہ گزارش ہوگی آپ ایسے فورمز کو ڈیبیٹ کے لیے اوپن کریں. اب آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ آ گیا, آج سے ہفتہ پہلے چند ایک کے پاس تھا, آپ تو سب کے پاس ہے. اس میں الٹیمیٹلی کیا ہوگا, اس میں حفیظ الرحمان صاحب کا بھی موقف ایز اے پارٹی کی جماعت کے طور پہ ان کا سامنے آئے گا ہی آئے گا. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کو جو کہا تھا کہ سرتاج عزیز کمیٹی رپورٹ کے ذریعے ہی عبوری آئینی صوبے کا رستہ نکلے گا, ہم نے پہلے ایک رستہ دکھایا. آپ نے وہ ڈاکومنٹ دیکھا ہے, وہ ڈاکومنٹ میں جگہ جگہ سرتاج عزیز کمیٹی کا ذکر کر رہے ہیں. سر اس کے اندر ایک اور چیز جو خاص ذکر ہے جو فاروق نسیم والے ڈاکومنٹ میں, اس کے اندر ایک کہ آپ کا جو امپلائیز کا جو کوٹا ہے اس کو 2018 کے ساتھ لنک کیا گیا ہے. سر دیکھیں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وفاق کہاں چلے جائیں, ہمارے ملازمین کہاں چلے جائیں, ہمارے سیکٹریز کہاں چلے جائیں. میں گزارش کرتا ہوں صاحب, دیکھیں سرتاج عزیز کمیٹی کے اندر ہم نے ایک وے فارورڈ, میں نے کہا نا, ہم نے ایک رستہ بتایا تھا. رستہ کیا تھا
کہ 2018 میں جب آپ آرڈر میں اس کو پڑھتے ہیں شیڈول کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 18, 17, 19 میں جو وفاق سے ملازمین آتے ہیں ان کا کوٹا کم کیا، بتدریج کم کر رہے تھے. اور 2019 میں جو ہم نے اس پہ اعتراض کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پھر 2009 والا کوٹا رکھا تھا. تو اب جا کر آپ یہ بتائیے کہ وفاق ایک طرف ہمیں عبوری آئینی صوبہ بھی دے رہا ہے، ہمیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں نمائندگی بھی دے رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے جب آپ نمائندگی دیتے ہیں تو جو فیڈرل انسٹیٹیوشنز ہیں، اکنک، ارسا، وہاں پر ہماری کیا نمائندگی ہے؟ اس کا تو ذکر ابھی تک نہیں ہے. ذکر نہیں ہے. پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ذکر نہیں ہے. بہت سی چیزیں میں نے کہا نا، اب یہ آہستہ آہستہ 36 پہ گئے، پھر اب 11 پر آئے ہیں. اللہ خیر کرے اگلا یو ٹرن جو ہو وہ کہ شاید پھر 100 پہ نہ چلا جائے. اس لیے ان کی کسی بھی چیز کو، جو بھی ڈاکومنٹ ہے، جب تک یہ فائنل اتھارٹی سے کوئی منٹس کے ذریعے آپ اور میرے پاس نہ آئے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم اور اس آپ کے چینل کا وقت کا ضیاع ہے. اس کو ذرا ایک منٹس کے ساتھ کوئی پراپر ڈاکومنٹ آفیشلی آ جائے تب یہ ڈیبیٹ ضرور کریں، ورنہ تو میں سمجھتا ہوں کہ 36 سے 11 پر آئیں تو اگلا ڈاکومنٹ میں. اب یہ کوئی بات ہے کہ آپ وفاق کے ملازمین، آپ کی لوکل بیوروکریسی کب اوپر آئے؟ آپ کی لوکل بیوروکریسی کو یہ بھی اگر آپ پاکستانی ریٹائرڈ ہو جائیں گے، آپ ان کو لے کر جائیں، آپ وفاق میں ان کا کوٹا، بلکہ اب ہمارا کوٹا دیا جائے. یس، ہمارا کوٹا دیا جائے. ہمارے پولیس آفیسرز وہ بھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے بیوروکریٹس بھی آئے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نیچے سے آنے والے کسی بیوروکریٹ کے مخالف ہیں، بالکل نہیں ہے. لیکن جو بھی ہے ہمارے بیوروکریٹس کو بھی ویلیوز دیے جائیں. آپ یہ جو کوٹا ہے ستازی صاحب کی اس رپورٹ میں یہی ہے، آپ پڑھیے گا، اس میں یہ ہے کہ بتدریج ختم کیا جائے اور لوکل بیوروکریسی کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھجوایا جائے تاکہ ان کا ایکسپوجر اور بڑھے. تو ایسی بہت سے وے آؤٹس تھے جو آہستہ آہستہ میرے خیال میں آپ کو اگلے کسی ڈاکومنٹ میں اور آپ بیٹھے ہوں تو کوئی نیا ڈاکومنٹ شاید ڈسکس کر رہے ہوں. شکریہ اورنگزیب ایڈوکیٹ صاحب. ناظرین، آپ نے سنا کہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے فروخ نسیم کے 2 پرپوز جو چیزیں ہیں اس پر پھر کسی اور پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ ہم گورنمنٹ کا موقف اس میں جاننے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.